بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضد النفس المشکل وهو ما لا ينال المراد منه الا بالتعامل بعد الطلب لدخوله في اشکاله وحکمه التعامل بعد الطلب تأمل بعد الطلب. وضد المفسر وہ بعد میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خفی کے بعد ہے مشکل. خفی تھا مقابل ظاہر کے اور مشکل مقابل نص کے. آپ سمجھیں مشکل نص کے مقابل کیسے بنا؟ نص میں ظہور ظاہر کی نسبت زیادہ، مشکل میں خفی کی نسبت زیادہ. یہ تقابل ہے، سمجھے؟ ظاہر میں نص میں ظہور ظاہر کی نسبت زیادہ تو مشکل میں خفی کی نسبت زیادہ. یوں یہ ایک دوسرے کے مقابل آ کے کھڑے ہوئے، ادھر نص کھڑی ہے اور ادھر اس کے مقابلے میں مشکل کھڑا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. تو مشکل کیا ہے کہ مشکل وہ کلام ہے جس کی مراد ایسی مخفی ہو. مشکل وہ کلام ہے کہ جس سے مراد ایسی مخفی ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد ان میں تأمل کیے بغیر مراد تک کا رسائی حاصل نہ ہو سکے. مشکل وہ کلام ہے، یا وہ لفظ کہہ لیں، کلام اور لفظ ایک ہی ہے، کیونکہ ویسے ایک نہیں ہے، یہاں پر ایک ہے، کیونکہ لفظ بولیں گے تو مراد اس سے کلام ہوگی. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پہلی جو تقسیم ہے وہ لفظ کی لفظ مفرد کی تھی، دوسری جو تقسیم ہے وہ لفظ مرکب کی ہے، تیسری پھر مفرد کی ہے، چوتھی پھر کلام کی ہے، مرکب کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اگر آپ یہاں کلام کہیں یا لفظ کہیں دونوں ایک ہیں. ویسے لفظ اور کلام ایک نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کلام لفظ کی ایک قسم ہے، لیکن اس مقام پہ آپ لفظ کہیں تو مراد اس سے کلام ہے، کلام کہیں تو پھر تو آپ نے صراحتاً کلام کا تلفظ کیا. سمجھے؟ تو مشکل وہ کلام ہے یا وہ لفظ ہے جس کی مراد ایسی پوشیدہ ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد بغیر تأمل کیے اس کے معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے. مشکل وہ کلام ہے جس سے مراد ایسی پوشیدہ ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد ان میں تأمل کیے بنا معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے. یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں. مشکل وہ کلام ہے جس سے مراد ایسی پوشیدہ ہو کہ اس کے معنی مختلفہ کے بیچ تأمل کے اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد تأمل کیے بغیر اس کے معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہے. یعنی ایک تو ہے کہ اس سے مراد پوشیدہ ہے، پھر اس کے معنی مختلفہ کو طلب کیا جائے. پہلا مرحلہ طلب ہوگا اور معنی مختلفہ کو طلب کرنے کے بعد بغیر تأمل کے معنی مرادی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے، تأمل کرنا پڑے گا. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو آپ دیکھیے انہوں نے کیا تعریف کی. ضد النص المشکل، کہ نص کی ضد کیا ہے؟ مشکل ہے. نص کی ضد مشکل کیسے بنی وہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ینال کو معروف پڑھنے کی وجہ مجہول پڑھے. لا ینال المراد منہ الا بالتأمل بعد الطلب، الا بالتأمل بعد الطلب، کہ جس سے مراد تک رسائی نہ حاصل ہو. الا بالتأمل بعد الطلب، تأمل لیکن طلب کے بعد. پہلے طلب کریں گے اس کے معنی مختلفہ کو، اس کے بعد تأمل کریں گے تو معنی مرادی تک رسائی حاصل ہو جائے گی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. آپ غور کریے گا کہ اب اس سے یہ خفی سے جدا ہو گیا، کیونکہ خفی میں صرف طلب کافی تھی. ایسا ہی ہے. اس میں کہا لا ینال المراد منہ الا بالتأمل بعد الطلب، الا بالتأمل بعد الطلب، تأمل ہو طلب کے بعد. جب یہ کہا تو خفی نکل گیا کیونکہ اس میں اکیلے طلب کافی تھی. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ اس کے بارے میں گفتگو خفی کے گفتگو میں بھی ہو چکی ہے. بات آپ سمجھے؟ مزید بات کرتے معنی کریں. اور نص کی ضد ہے، مشکل ہے، اور وہ لفظ ہے نہ حاصل کی جا سکے اس سے مراد. میں نے آپ کو ایک سے زائد بار اس پہ تنبیہ کر چکا کہ مراد کہہ رہے ہیں، معنی نہیں کہہ رہے. معنی کا واضح ہونا اور بات ہے،
اور مراد کا واضح ہونا اور بات ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر تأمل کے ساتھ بعد طلب کے، میں نے آپ کو بتایا طلب کیا ہوگی، معنی مختلفہ کے بیچ ہوگی. ٹھیک ہے نا، معنی مختلفہ کو ڈھونڈنا یہ طلب ہے. پھر یہاں پر جو معنی مناسب ہیں قرائن کو دیکھتے ہوئے اس معنی کے بارے میں غور. اب سارے کے سارے معنی آپ کے سامنے آ گئے. توجہ ہے، آپ کے سامنے ایک کلام آئی، ایک معنی آپ اس کے جانتے ہیں. توجہ ہے نا، آپ اس کے ایک معنی جانتے ہیں، ایک معنی آپ کو معلوم ہے. آپ نے کیا کیا، آپ نے غور کی کہ یہ معنی تو یہاں نہیں بنتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اس سے مراد جو مشکل ہے، اس سے جو مراد ہے اس تک رسائی مشکل ہے. سمجھ رہے بات کو. اب آپ کا کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ اس کے معنی مختلفہ کو طلب کرو. بھئی ایک یہی معنی ہے یا اور معنی بھی ہے؟ توجہ ہے، یہ پہلا سفر آپ کا شروع ہوا ہے. معنی مختلفہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی مختلفہ اس کے کون کون سے ہیں. میری بات آپ سمجھے؟ توجہ ہے. اب معنی مختلفہ جب آپ نے جمع کر لیے، جتنے بھی تھے، سمجھے بات کو، جتنے معنی بھی تھے وہ سارے کے سارے آپ نے جمع کر لیے. تو جمع کرنے کے بعد اس کے بعد اب آپ غور کرنا شروع کریں کہ ان میں سے کون سے یہاں مناسب ہیں. تو دو سفر ہوئے نہ ہوئے؟ سب سے پہلے آپ کو جو معنی معلوم تھے وہ بنے نہیں، وہ مناسب نہیں بنے. جیسے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ انا کے معنی من اینا. ٹھیک ہے نا، انا لکی ہذا، مریم یہ کہاں سے ہے؟ انا ظرف ہے اور ظرف مکان ہے. انا لکی ہذا کہاں سے آیا؟ من این لکی ہذا. اب آپ نے غور کیا، ایک جانب جو ہے وہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ فرمایا جا رہا ہے، ادھر انا فرمایا جا رہا ہے. ادھر جو حرمت ہے فعل قوم لوط کی، اس پہ نصوص قائم ہیں. یہ بات کیسے بنے گی؟ وجہ ہے، آپ نے کہا یہ انا تو معنی بن نہیں رہے. دیکھتے ہیں اور کوئی معنی ہو، سمجھ رہے بات کو، اور کوئی معنی ہو تو ہو سکتا ہے وہ بنے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ جی اوکے، اس کو وجہ ہے آپ کی. تو اب آپ نے مختلف معنی کو تلاش کرنا شروع کر دی، یہ طلب ہے. اب کئی معنی آپ کے سامنے جمع ہو گئے. جب کئی معنی جمع ہو گئے تو اب آپ نے غور کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے معنی یہاں بننے چاہیے. سمجھ رہے بات کو. آپ نے انا کے معنی من این آپ کو پہلے معلوم تھے. اس کے بعد آپ نے غور کیا کہ انا جو ہے نا یہ تو کیف کے معنی میں بھی آتا ہے. انا یکون لی ولد، ٹھیک ہے نا. تو اب انا یکون لی ولد اس کے معنی من این نہیں ہو سکتے نا. جی بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، یہ تو سوال نہیں ہو سکتا نا. جی سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سوال تھا وہ اس لیے تھا میں شادی شدہ ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا. دیکھو نا، بچہ کیسے پیدا ہوگا، کہاں سے نہیں، کیسے. تو انا یکون لی ولد، کیف یکون لی ولد، بچہ کیسے ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو. تو یہاں پر انا کیف کے معنی میں آیا، انا من اینا کے معنی میں پہلے ہمیں معلوم تھا. ہم نے دیکھا تو کچھ معنی حاصل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلا مرحلہ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے غور کی، اب دونوں دیکھ رہے، انا تو نہیں بنا، کیف بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا. تو ہم نے غور کی تو کیف بن سکتا ہے، کیف بن سکتا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ، کیف شئتم. سمجھے بات کو، جیسے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو نہیں، جیسے تم چاہو. سمجھ رہے بات کو. اب جب کہا نا جیسے تم چاہو، لیکن کیا کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، وہ محلِ حرث میں، وہ محلِ حرث میں. اس کے بعد کیف شئتم، آگے تمہاری مرضی ہے، کیفیت تم جیسی بناؤ، کیفیت کی کوئی پابندی نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. تو معلوم پڑ گیا ہم کو بھائی یہاں پر یہ کیف شئتم کے معنی میں ہے، انا بمانا کیف ہے. تو لیکن دو ہمیں کام کرنا پڑے. اول تو انا کے معنی مختلفہ کو طلب کرنا پڑا،
معنی مختلفہ میں حاصل ہو گئے تو اس کے بعد جو معنی مرادی ہے اس تک رسائی کے لیے ہمیں دوبارہ تأمل کرنا پڑا. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ہے ذہن میں؟ معنی کریں. نس کی ضد مشکل ہے اور وہ لفظ ہے کہ نہ رسائی ہو اس سے مراد تک مگر تأمل کے ذریعے بعد طلب کے. توجہ ہے؟ تعریف پوری ہو گئی ہے. اب طلب اور تأمل دونوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کی وجہ کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ کی ہے. کال دخول ہی فی اشکال ہی، وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے پاس کوئی پرندہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ گم ہو گئی ہے. صرف گم ہو جائے تو آپ تلاش کر لیں گے. اچھا گم بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی وہ جا کر کہیں اپنے مشاکل جو ہیں اس کے ہم شکل جو ہیں ان کے بیچ جا کے وہ ان کے بیچ جا کے مل گئی ہے. تو اب دوہرا مسئلہ بن گیا. ایک تو مختلف مقامات تلاش کرو کہاں کہاں پر اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، پھر جہاں پر جاتے ہو پھر ان کے بیچ جا کے پھر تلاش کرتے ہو کہ ان میں سے ہماری چیز کون سی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اول طلب ہے اس کے مکان کی، اور مکان کی طلب کے بعد پھر اس کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ہماری چیز ہے یا ہماری چیز نہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہماری ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ لدخول ہی فی اشکال ہی، لدخول ہی فی اشکال ہی، یہ اشارہ ہے کہ طلب اور تأمل دونوں کی حاجت کیوں پڑتی ہے. توجہ ہے؟ اور ساتھ وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس کو مشکل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہے، اس لحاظ سے اس کو مشکل کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے دخول فی الحرم اس کے لیے محرم استعمال ہوتا ہے، دخول فی اشکال ہی اس کے لیے مشکل استعمال ہو گیا. یہ کلام عرب کے اندر اس قسم کے مادے موجود ہیں. بات آپ سمجھے؟ کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ توجہ ہے نہیں میں؟ صحیح؟ ٹھیک ہے. بس بب اس کے داخل ہونے کے اپنے ہم شکلوں میں دیکھیں کہ ایک ہے اس کی تعریف، دوسرا ہے اس کا حکم. تو حکم اس کا کیا ہے؟ کا حکم اس کا ہے التأمل بعد الطلب. بات ہو چکی ہے طلب کیا ہے اور تأمل کیا ہے. طلب ہے معنی مختلفہ جتنے اس کے ہیں سب کو جمع کرنا، ڈھونڈنا. ٹھیک ہے. تو اب دوسری غور کریں، جو دوسرا آپ کا مرحلہ ہوگا وہ طلب نہیں ہوگا نا. معنی تو ڈھونڈ لیے نا، معنی تو سامنے سارے رکھے. جب معنی سارے سامنے آ چکے ہیں اب غور کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے بنیں گے. نہیں سمجھے؟ تو دوسرا جو مرحلہ ہے وہ طلب نہیں، وہ تأمل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں. یوں بھی نہیں کہنا کہ تأمل کے بعد طلب. ٹھیک ہے؟ تأمل کے بعد طلب، تأمل کے بعد طلب نہیں، طلب کے بعد تأمل. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. حکم اس کا تأمل ہے طلب کے بعد. تو مثال بھی آگے نہیں آ گئی تو ادھر جی. ضد المفسر المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك الا ببيان. لا يدرک، یہ سارے کے سارے معروف ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے افعال کا. لا يدرک الا ببيان من جهة المجمل. مجملے، مجملے. آیت الربا وحکم والتوقف فيه على اعتقاد حقیقت المراد به الا ان ياتي الہ کیا ہو گیا ہے؟ ان ياتي یہ ان جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا؟ عمل کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں یوں کر رہا ہے یار. بس توجہ ہے آپ کی، صرف ایک بندے کی ہے توجہ. اچھا جو زیادہ بولتے ہیں اس کی ہوتی بھی نہیں ہے توجہ. تو نص کی ضد ہے مشکل، مفسر کی ضد ہے مجمل. مفسر کی ضد ہے، اس کا مسئلہ حل کریں گے. مفسر کی ضد ہے مجمل. تو مجمل مفسر کی ضد کیسے ہے؟ جیسے مشکل نص کی ضد ہے کہ نص میں ظہور تھا ظاہر سے زیادہ، مشکل میں خفا تھا خفی سے زیادہ.
تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے. تو جو مفسر ہے اس میں ظہور ہے نص سے زیادہ، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ کہ اب نہ تعویل کا احتمال نہ تخصیص کا احتمال، ایسے ہی ہے. اور مجمل میں خفا اتنا زیادہ کہ اب باوجود غور فکر کرنے کے معنی تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. بولنے والا بتائے تو بتائے ورنہ پتہ نہیں چل سکتا. سمجھے بات کو؟ وہ غایت ظہور میں مفسر، یہ غایت خفا میں مجمل، اس لحاظ سے ایک دوسرے کے مقابل بنے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو مفسر کی ضد ہے مجمل. مجمل کی تعریف جو انہوں نے کی وہ سمجھے کہ مزدحمت فیہ المعانی فاشتبہ المراد بہ اشتباہ لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل، جس میں معنی کا ازدحام ہو اور مراد ایسی مشتبہ ہو چکی ہو کہ بغیر مجمل کے بیان کے اس تک رسائی نہ حاصل ہو سکے. وجہ ہے، دوبارہ سمجھو، مجمل کیا ہے؟ مجمل وہ لفظ ہے، وہ کلام ہے جس میں معنی کا اس قدر ازدحام ہو. آج آپ نے شیخوں کو پریشان کر دیا. ٹھیک، مجمل وہ کلام ہے کہ جس میں معنی کا اس قدر ازدحام ہو اور اس سے مراد ایسی مشتبہ ہو جائے کہ بغیر مجمل کی جانب سے بیان کے اس کا ادراک نہ ہو سکے، اس تک رسائی حاصل نہ ہو سکے. بات سمجھے؟ ایک بار پھر توجہ سے سنیں کہ مجمل وہ کلام ہے جس میں معنی کا اس قدر ازدحام ہو اور اس سے مراد اس قدر مشتبہ ہو جائے کہ بغیر مجمل کی جانب سے بیان کے اس کا ادراک نہ ہو سکے. وجہ ہے نہیں ہے؟ معنی کریں. مفسر کی ضد مجمل ہے اور وہ لفظ ہے جس میں معنی مزدحم ہوں. ازدحام ہوتا ہے نا، بہت رش ہو جائے معنی کا، ٹھیک ہے، بہت رش ہو جائے اور ایک دوسرے کو وہ دھکیل رہے ہوں، یہ معنی بنیں گے، یہ بنیں گے، یہ نہیں بنیں گے. دھکیلنے کے معنی اس بھئی ہر ایک کا برابر کا احتمال ہو، ہر ایک کا برابر کا احتمال ہو. ٹھیک ہو گیا. بس اس سے مراد ایسی مشتبہ ہو جائے کہ نہ جانی جا سکے مگر مجمل کی جانب سے بیان کے ذریعے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہو گئی ہے تعریف مجمل کی. اس پر پہلا اعتراض یہ ہے، پہلے اعتراض سے پہلے ایک تمہید سمجھیں. تمہید یہ ہے کہ مجمل کے 3 افراد ہیں. اجمال اور اشتباہ کے 3 بڑے اسباب ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سبب کیا ہے کہ اس کے معنی متعددہ ہوں اور سارے کے سارے برابر کا احتمال رکھتے ہوں معنی مرادی بننے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں تعویل نہ ہو سکتی ہو، مؤول نہ بن سکتا ہو، اس میں تعویل نہ ہو سکتی ہو. ایک یہ مجمل ہے. دوسرا ہے جو اجمال ہے، اس کا سبب لفظ کے معنی کی غرابت. لفظ کے معنی کی غرابت. لفظ ایسا ہے جس کے معنی غریب ہیں، لفظ غریب الاستعمال ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا. اب یہ جو لفظ ہلوعن ہے یہ کلام عرب میں زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا. خالق کائنات نے کلام الہی کے اندر یہ آیا تو اب لوگ سوچ میں پڑ گئے اس کے معنی کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرما دیا، اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا.
سمجھے بات کو؟ تو حلوعن کے معنی یہ ہے کہ بھائی ہو جائے، جب پریشانی آ جائے تو جناب وہ شور مچا رہا ہے، بے صبری کر رہا ہے، اور اچھائی مل جائے تو اب قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، منوعا، بھائی کسی کو نہیں دینا، زکوٰۃ بھی نہیں نکالنی، صدقات جو امور واجبہ ہے ان کی ادائیگی بھی نہیں کرنی، سمجھ رہے ہو بات نہیں جی؟ تو ایک ہے غرابت، ایک ہے معنی اس کے واضح ہوں، معنی کثیرہ نہ ہوں، معنی واضح ہوں، لیکن متکلم نے اس کے معنی ظاہر کے غیر کا ارادہ کیا ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صلاۃ کے معنی اہل عرب کے لیے واضح تھے، لیکن صلاۃ ارکان مخصوصہ کے لیے شارع نے ارکان مخصوصہ کے لیے صلاۃ بول کے ارکان مخصوصہ کا ارادہ کیا۔ زکوٰۃ کے معنی واضح تھے، لیکن زکوٰۃ بول کے وہ مخصوص معنی کا ارادہ کیا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو مجمل کے تین افراد ہو گئے، ایک وہ مجمل کہ جس میں معنی کا ازدحام اور کثرت ہو، اور سارے کے سارے جو معنی ہیں وہ ارادہ کے لحاظ سے متساوی ہوں، برابر ہوں، اور مرجع موجود نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے جس کے جو لفظ غریب ہو، جس کے معنی غریب ہوں، غرابت کی وجہ سے اس کے معنی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے، اور تیسرے کہ معنی تو غریب نہیں ہے لیکن اس کے ظاہر معنی کو کے علاوہ متکلم نے کوئی غیر معنی کا ارادہ کیا، غیر ظاہر معنی کا ارادہ کیا، اور اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ توجہ ہے؟ یہ ہے تمہید۔ اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا مزدحمت فیہ المعانی، مزدحمت فیہ المعانی، جس میں معنی کا ازدحام ہو، جس میں معنی کا ازدحام ہو۔ بات یہ کہ معنی کا ازدحام یہ تو صرف پہلی قسم جو ہم نے بتائی اس میں ہے، دوسرے میں معنی ایک ہے لیکن غریب ہے، تیسرے میں معنی ایک ہے لیکن جو معنی ظاہر ہے اس کے غیر کا ارادہ ہے، یہ تو صرف ایک قسم کو شامل ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اعتراض بنا نہیں؟ توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ جو مجمل کی تعریف کی اس پر اعتراض ہے، اعتراض سے پہلے تمہید جاننا ضروری ہے۔ تمہید یہ کہ اجمال کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے معنی کی کثرت، جبکہ تمام معنی ارادہ کے لحاظ سے متساوی ہوں اور کسی معنی کے رجحان پہ کوئی قرینہ نہ ہو، تو جو ہے نہیں ہے ایک۔ دوسرا وہ لفظ جو غریب الاستعمال ہو، جس میں غرابت پائی جائے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کم استعمال ہوتا ہو، معنی اس کے بہت سے معنی نہ ہوں، اس کے معنی اس کے ایک ہی ہوں، لیکن چونکہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے اس لیے انسان کیا سمجھتا ہے، اس کے معنی سمجھ نہ پائے، متکلم بتا دے تو ٹھیک ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، ایسے ہی ہے۔ تو اب یہ حلوعن جو ہے یہ کثیر الاستعمال نہیں تھا، قلیل الاستعمال، نادر الاستعمال، رب کریم نے بیان کیا تو ہمیں سمجھ میں آئی، ورنہ سمجھ ہی نہ آتی، سمجھ رہے ہو؟ تیسرے کے معنی تو اس کے واحد ہیں اور ظاہر ہیں، لیکن متکلم نے غیر ظاہر کا ارادہ کیا ہے، اور اس پہ کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے کہ ہم قرینہ کے ذریعے پہنچ جائیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر قرینہ کے ذریعے پہنچ جائیں تو پھر وہ مجمل نہیں رہے گا۔ ہم نے کہا تھا الا ببیان من جہت المتکلم، خفا اس درجہ کا ہو کہ متکلم بولے گا تو معنی تک رسائی حاصل ہوگی، متکلم نہیں بولے گا تو معنی مرادی تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ تین بڑے اسباب ہیں اجمال کے، تو یہ تین قسمیں ہو گئیں مجمل کی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ جو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے تعریف کی مزدحمت فیہ المعانی، جس میں معنی کا ازدحام ہو، جس میں معنی کا ازدحام ہو، اعتراض یہ ہے کہ معنی کا ازدحام تو صرف پہلی قسم میں ہوتا ہے، دوسری میں بھی نہیں ہے، تیسری میں بھی نہیں ہے، تعریف جامع نہیں ہے، وجہ ہے نہیں، یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا
بعض حضرات نے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہاں پر مزدحمت فیہ المعانی، معنی کا ازدحام عام ازیں معنی کی کثرت کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو، معنی کی غرابت کی وجہ سے ہو یا غیر ظاہر معنی کے ارادہ کی وجہ سے۔ اب غور کریں نا کہ معنی غریب ہوں، آپ کو معلوم نہ ہوں، تو ذہن ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے، سب کی طرف پتہ جو نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا، ظاہر معنی کا ارادہ نہیں کیا، غیر ظاہر کا ارادہ کیا۔ جب غیر ظاہر کا ارادہ کیا اب بھی بہت سے معنی ہو گئے، ہر طرف ذہن جائے گا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ بھئی مزدحمت فیہ المعانی، معنی کے ازدحام سے مراد عام ہے، چاہے وہ معنی جن کے لیے لفظ وضع کیا گیا یا وہ معنی کہ جو معنی معلوم نہ ہونے یا غیر ظاہر کے مراد ہونے کی وجہ سے ذہن جس طرح منتقل ہو۔ توجہ ہے نہیں؟ بعض نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں یہ جواب تکلف سے تو بن پائے گا، بلا تکلف یہ جواب نہیں بنے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو مزدحمت فیہ المعانی یہ والی قید نہیں لگانی چاہیے تھی۔ یہ قید نہ لگاتے تو تینوں قسموں کو بآسانی تعریف شامل ہوتی۔ انہوں نے یہ قید لگائی ہے، اب وہ تینوں قسموں کو بآسانی شامل نہیں ہے، بتکلف تو شامل ہے، بآسانی شامل نہیں ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلا اعتراض تھا، بعض حضرات کی طرف سے ہم نے جواب ذکر کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہتر تھا کہ مزدحمت فیہ المعانی کی قید نہ لگائی جاتی۔ وجہ ہے، لیکن اس اعتراض جواب کا یہ فائدہ ہوا کہ تمہیں مجمل کی تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی۔ بات ہے ذہن میں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مزدحمت فیہ المعانی، جس میں معنی کا ازدحام ہو، جس میں معنی کا ازدحام ہو، ذہن میں رکھیں کہ جس میں معنی کا ازدحام ہو، اس کا مطلب ہے جس میں جو کم از کم 3 معنی کے لیے وضع ہو، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب جو مجمل ہے اس کا کم از کم 3 معنی کے لیے ہونا ضروری ہے، جبھی تو ازدحام معنی ہوا۔ اگر 2 ہوں تو ازدحام المعنیین ہو گیا، معنی تو نہ ہوا۔ تو اس کا جواب پہلے آپ کو بتا دیا کہ تعریفات کے اندر جو جمع ہے اس سے عمومی طور پر ما فوق الواحد مراد ہوتا ہے، تو معنی سے ما فوق الواحد مراد ہے، پھر وہ قرینہ وغیرہ یہ سوال جواب پہلے ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، اور وہ لفظ ہے جس میں معنی کا ازدحام ہو تو اس سے مراد مشتبہ ہو جائے ایسی مشتبہ، یہ اشتباہاً موصوف ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ نہ مدرک ہو مگر مجمل کی جانب سے بیان کے ذریعے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر وہ بیان قطعی شافی ہے، شافی قطعی ہے، شافی ظنی ہے یا غیر شافی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ بیان شافی ہے یا غیر شافی ہے۔ اگر غیر شافی ہو تو اب وہ حیز اجمال سے نکل کے حیز اشکال میں آ جائے گا، مشکل بن جائے گا۔ حیز اجمال سے نکل کے حیز اشکال میں آ جائے گا، یعنی مجمل سے مشکل بن جائے گا۔ اور اگر بیان شافی ہو تو پھر قطعی ہے یا ظنی ہے۔ اگر قطعی ہو تو اب یہ مجمل مفسر بن جائے گا، اور اگر ظنی ہو تو یہی مجمل مؤول بن جائے گا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ کان الا ببیان من جہت المجمل، مجمل کی جانب سے بیان، مجمل کی جہت سے بیان کے ذریعے۔ توجہ ہے، مجمل کی جہت سے، جب کہا نا مجمل کی جہت سے بیان، یہ بیان شافی ہوگا یا غیر شافی ہوگا، پھر شافی ہوگا تو قطعی ہوگا یا ظنی ہوگا، بیان غیر شافی تو اب یہ حیز اجمال سے نکل کے حیز اشکال میں آ جائے گا، یعنی مجمل سے مشکل بن جائے گا۔
وجہ ہے. اور اگر وہ بیان شافی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ قطعی ہے یا ظنی ہے. اگر قطعی ہے تو اب یہ مجمل مفسر بن گیا، اگر ظنی ہے تو مجمل مؤول بن گیا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ اسی چیز کو دیکھ لیں جو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ کے جو معنی وضعی اور ظاہری ہیں وہ مراد نہیں ہے، اس لیے معنی مرادی کے لحاظ سے یہ مجمل ہے. یہ ابھی جو اقسام بیان کی ان میں سے تیسری قسم ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ یہ ان میں سے تیسری قسم ہے. تو بتا دیے نا کہ نماز کیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا، پڑھ کے دکھا دی، ہزاروں بار پڑھی، تمہارے سامنے پڑھی، اور پتہ چل گیا کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے دیگر جو ہے نا وہ اجزاء کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. چلو اجزاء بھی فرائض ہی ہوتے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو مقصد ہے کہنے کا یہ بیان بھی آ گیا شافی اور قطعی، بیان شافی اور قطعی. تو اب صلاۃ کے معنی کیا ہیں، صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اب یہ مجمل نہیں رہا، اب یہ مفسر بن چکا ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جب فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا، اب سارے سر کا مسح کرنا ہے یا بعض کا کرنا ہے؟ توجہ ہے. اور ویسے بھی جو با داخل ہوتی ہے وہ اعلی مسح پہ داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعلی مسح پہ داخل ہوتی ہے. یہاں پر اب اعلی مسح پر داخل ہونے کے بجائے یہ ممسوح پہ داخل ہے، تو ہم تردد میں پڑ گئے. ٹھیک ہو گیا. ہم تردد میں پڑ گئے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اپنے عمل شریف کے ساتھ. جناب مغیرہ بن شعبہ والی حدیث جو ہم کتب فقہ کی ابتدا میں، قدوری وغیرہ میں اور ہدایت شریف میں ہم ابتدا میں گفتگو کرتے ہیں، تو بیان آ گیا، بیان شافی ہے. لیکن قطعی طور پر یہی مراد ہے کہ 1/4 سر کا، یہ قطعی طور پر مراد ہونا نہیں لازم نہیں ہے، بلکہ درجہ ظن میں ہے. اس لیے اب یہ مؤول ہے، مجمل نہیں ہے. بات ذہن میں رکھنا، تو مفسر نہیں ہے، یہ مؤول ہے. بات ہے ہی ذہن میں. اور اگر کیا ہو بیان غیر شافی ہو تو اس کی یہ مثال دی کآیت الربا، کآیت الربا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن عظیم کے اندر، جی قرآن عظیم میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الحنطہ بالحنطہ والشعیر بالشعیر التمر بالتمر، جی الذهب بالذهب والفضہ بالفضہ، یہ جو اشیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائیں، تو اب ان کے حق میں تو بیان واضح تھا. لیکن اس پہ اجماع ہے کہ سود صرف ان 6 چیزوں میں نہیں ہے، سود صرف ان 6 چیزوں میں نہیں ہے، اس پہ اجماع ہے. علت کیا ہے ربا کی؟ اس میں اختلاف ہے. وجہ ہے امام شافعی کی اپنی فکر ہے، ہماری اپنی فکر ہے. ربا کی علت کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہونے کے باوجود اس میں اتفاق ہے ساری امت کا کہ ربا صرف ان 6 چیزوں میں نہیں ہے، اور چیزوں میں بھی ربا ہے. لیکن ربا کی علت کیا ہے؟ یہ ان 6 چیزوں کے حق میں ذہن میں رکھیں، یہ آیہ مبارکہ ظاہر ہو چکی ہے، ان 6 چیزوں کے حق میں ظاہر ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان 6 کے علاوہ باقی چیزوں کے حق میں یہ مشکل ہے. بات سمجھے نہیں؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ حیز اجمال سے نکل کر حیز اشکال میں آ گئی. بات ہے ہی ذہن میں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان شافی کیوں نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بیان شافی ہی تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ذہن اس کو کتنا سمجھ پائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور علماء نے سمجھا، یہ بات نہیں کہ نہیں سمجھا، اجتہادات کیے،
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اجتہاد ہے، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام احمد بن حنبل کا، توجہ ہے۔ تو اجتہادات جبھی کیے کہ جب کہ کیا تھا، وہ اس کے معنی کو سمجھا ہے۔ ہاں پھر اس کے معنی مرادی میں اختلاف پڑنا یہ اور بات ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، بات ہے یہ ذہن میں۔ تو ہاں اس درجہ کی وضاحت ہمارے حق میں اس درجہ کی وضاحت نہیں ہے کہ ہم میں اختلاف ہی نہ پڑتا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے بھائی جو ہے وہ اختلاف ایسا بیان فرما دیتے کہ اختلاف ہی نہ پڑتا، تو جو ہے سمجھے ہو، ذہن میں رکھنا، اختلاف رحمت بھی ہے، اختلاف رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اختلاف ایک درجہ پہ جا کر وہ انتہائی باعث ضرر بن جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب اختلاف دلائل کا ہو نا تو وہ بڑی رحمت ہے۔ میں اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہوں، ہمارے جو ہے نا وہ موضوع تو نہیں ہے نا وہ، اس لیے اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اختلاف کے ذریعے تحقیق کے مختلف دروازے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تنازع بن گیا توحید کا اور اکرام کا، اکرام نے کتاب لکھ دی، توحید نے اس کو اس کے بقیے ادھیڑ دیے، سارے جدا جدا کر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اکرام نے اس کے خلاف لکھا اور اس نے جو کیا تھا اس کو پتہ چلا اس نے بقیے ادھیڑ دیے۔ یہ بقیے تو ادھڑ رہے ہیں، لیکن ایک لفظ کے دسیوں استعمالات سامنے آ رہے ہیں، ایک گفتگو کے دسیوں معنی سامنے آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارے کا سارا کب ہوا؟ اختلاف پڑا، اذہان کو استعمال میں لایا گیا، عمل میں لایا گیا، مختلف معنی کو جمع کیا گیا، مختلف استعمالات کو سامنے رکھا گیا، اس کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اختلاف جو ہے یہ تحقیق کے نئے دروازے کھولتا ہے، اور اگر اختلاف میں کوئی اور فائدہ نہ ہو، صرف یہی فائدہ ہو، تو یہ بھی چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو علوم، مختلف علوم کی جو راہیں کھلتی ہیں، یہ معمولی بات ہے، ان کا انسانیت کو کتنا نفع پہنچتا ہے، کتنے فوائد اس پر مترتب ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے تو علم کی حوصلہ افزائی کی ہے نا، اسلام نے علم کی حوصلہ شکنی کی ہی نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سمجھنے لگ جائیں بھائی اسلام نے تو صرف ایک ہی علم کی ترغیب دی ہے، اور وہ ہے بھائی آپ صرف اور صرف اور صرف کیا ہے وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، اور قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کا اپنا شرف ہے، لیکن جو علم انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو اس انسانیت کے لیے مضر ہے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، بات سمجھو، ٹھیک ہے۔ تدارس العلم ولو ساعة من اللیل، جب یہاں تدارس القرآن نہیں ہے، تدارس الحدیث نہیں ہے، تدارس العلم ہے، اطلب العلم، یہاں علم مطلق ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف کے کوئی اور فوائد نہ ہوں تو ایک فائدہ کافی کہ تحقیق کے نئے افق سامنے آتے ہیں، تحقیق کے نئے دروازے کھلتے ہیں، تحقیق کی نئی راہیں کھلتی ہیں، اور ذہن میں رکھیں اس میں امت کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہیں، کیونکہ کوئی بھی مجتہد ہے آپ اس کی اتباع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ پھنس گیا، اب یہ اکرام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی یہاں پر اتباع کرے تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آسانی کس میں ہے؟ اس کے لیے آسانی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے میں، چلو اس مسئلے میں امام شافعی کی اتباع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک شافعی المذہب ہے، وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتا ہے، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، کسی بھی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی اگر وہ اتباع کرتا ہے اس میں اس کے لیے آسانی ہے، تو اب یہ دیکھو نا اس کے لیے رحمت ہوا نہ ہوا، اس کے لیے آسانی بن گیا، بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا بیان فرما دیتے
کہ اختلاف ہی نہ پڑتا. اختلاف پڑے گا تو تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی, نئے دروازے کھلیں گے. بات سمجھے؟ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بیان ہے وہ بیان شافی ہے غیر شافی. شافی تو قطعی یا ظنی. اگر قطعی تو وہ مجمل سے مفسر بن جائے گا, ظنی تو مجمل سے مؤول بن جائے گا. اور اگر غیر شافی تو اب حیز اجمال سے نکل کر حیز اشکال میں آ جائے گا, یعنی مجمل سے مشکل بن جائے گا. سمجھے بات کو؟ جو بیان ہے الہنتا بالہنتا, جن چیزوں کے بارے میں بیان ہے اس میں مشکل نہیں ہے, ان میں ظاہر ہو چکا ہے. اس کے ما سوا میں ہی مشکل ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں جیسے آیت ربا, بات تو ہو گئی نا جی. آگے ہاں پڑھا نا. ہاں تو توجہ رکھیں, اس کا حکم کیا ہے مجمل کا. مجمل کا حکم یہ ہے کہ آپ جیسی آپ کے سامنے آیت مجملہ آئی تو اس سے مراد کی حقیقت کا اعتقاد, جو بھی مراد ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. رب اور رب کے رسول نے جس کا بھی ارادہ کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اتنی بات سمجھے؟ اس کے بعد کیا ہے, آپ انتظار کریں کہ مجمل کی جانب سے بیان آ جائے. مجمل کی جانب سے بیان آ جائے تو اس کے بعد اس پہ عمل ہوگا. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. جعفری تیری توجہ نہیں ہے, ابھی بھی تو حاضر نہیں کلاس میں. اس کا حکم اس میں توقف ہے, اس سے مراد کی حقیقت کے اعتقاد پر. یہ توقف صرف توقف نہیں, پتہ نہیں مانا ٹھیک بھی ہے ٹھیک نہیں, معاذ اللہ من ذالک, یہ نہیں. التوقف علی حقیقت المراد علی اعتقاد حقیقت المراد بھی. توقف ہو لیکن اس سے مراد کی حقیقت کا اعتقاد ہو. ٹھیک ہے؟ کب تک توقف کریں گے؟ یہاں تک کہ اس کا بیان آ جائے. جی. وضد المحکم المتشابہ وہ مالا طریقہ بدرکی اصلا حتی سکت طلبہ وحکم و توقف فی ابدا علی اعتقاد حقیقت المراد. توجہ ہے نا؟ تو درجہ ظہور میں سب سے عالی ہے محکم, درجہ خفا میں سب سے عالی ہے متشابہ. تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد اور مقابل. درجہ ظہور میں سب سے اوپر ہے محکم اور درجہ خفا میں سب سے اوپر ہے متشابہ. اس لیے ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے, ایک دوسرے کی ضدیں بن گئے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس میں اس قدر قوت اور ظہور کہ نسخ کا احتمال بھی جاتا رہا. سمجھے بات کو؟ اس میں اس قدر خفا کہ معنی کے من جہت المتکلم, یعنی بیان کی من جہت المتکلم آنے کا احتمال بھی جاتا رہا. اس میں اس قدر ظہور کہ نسخ کا احتمال بھی جاتا رہا. اس میں اس قدر خفا کہ متکلم, ہم غور و فکر کیا کریں گے, متکلم کی جانب سے آنے والے بیان کی امید بھی ختم ہو گئی. یہ ہے متشابہ. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. محکم کی ضد متشابہ ہے, اور وہ کلام ہے کہ کوئی راہ نہ ہو اس کو جاننے کی بالکل, یہاں تک کہ اس کی طلب ساکت ہو جائے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ حکم کیا ہے؟ التوقف فیہ ابدا علی اعتقاد حقیقت المراد بھی. وہاں پر کیا تھا مجمل میں؟ التوقف فیہ علی اعتقاد حقیقت المراد بھی الی ان یأتیہ البیان. اس میں کیا تھا؟ الی ان یأتیہ البیان. اس میں ہے ابداً. یہ فرق ہے دونوں میں. اس میں توقف تھا الی ان یأتیہ البیان, اس میں توقف ہے ابداً. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اور اس کا حکم اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن توقف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی یہ سوچنے لگ جائے کہ بھئی پتہ نہیں اس کے معنی درست بھی ہیں یا درست نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو بھی اس سے مراد ہے اس کی حقیقت کا اعتقاد ضروری ہے. الف لام میم, اس سے مراد کیا ہے ہمیں خبر نہیں ہے, لیکن رب کریم جل مجدہ نے جس بات کا ارادہ کیا وہ حق ہے.
ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان الرحمن علی العرش استویٰ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ان سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو مراد کی جو حقیقت ہے اس کا اعتقاد ضروری ہے، اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے توقف کیا جائے گا. بات سمجھے نہیں؟ مانا کرے. اور اس کا حکم اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ یہ نہیں پھر دنیا آخرت میں جو ہے وہ چونکہ جو متشابہ ہے اس کو نازل کرنا بھی ہے ابتلاء کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ایک طرح کا امتحان ہے. آپ یہ بھی سمجھ لیں بھائی امتحان کیسی ہے. امتحان یوں ہے کہ جو جاہل ہے نا اس کا ابتلاء ہے کہ تو علم حاصل کر. ٹھیک ہے؟ جو عالم ہے وہ تو ویسے ہی علم اور تحقیق کی راہوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. اب عالم کو کہہ دیا جب تو یہاں پر رک جا، آگے نہ جا، یہ اس کے حق میں ابتلاء ہے. میں ذہن کو استعمال کر سکتا ہوں، کہا نہیں کرنا. میں غور و فکر کر سکتا ہوں، کہا نہیں کرنا. اپنے آپ کو روک، یہ اس کے حق میں ابتلاء ہے. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا جو متشابہ ہے اس کو نازل کرنا بھی ابتلاء ہے، اور دار آخرت جو ہے وہ دار ابتلاء نہیں ہے. اس لیے دار آخرت میں اس کی معنی واضح ہو سکتے ہیں، دنیا میں معنی واضح نہیں. تو ابداً کا مراد ہے فی الدنیا، یہاں سے مراد ہے، یہاں مراد ابداً سے کیا ہے؟ فی الدنیا، فی ہذہ الدار. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. اس میں حکم ہے، اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے اس سے مراد کی حقیقت کے اعتقاد پر. آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ ایک بات اور سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جو متشابہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک متشابہ غیر معلوم المعنی، دوسرا متشابہ معلوم المعنی غیر معلوم المراد. متشابہ غیر معلوم المعنی، دوسرا متشابہ معلوم المعنی غیر معلوم المراد. ٹھیک ہے؟ غیر معلوم المعنی جیسے حروف مقطعات صورتوں کی ابتدا میں، ٹھیک ہے، اور معلوم المعنی غیر معلوم المراد جیسے میں نے ابھی پڑھا ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان. سمجھ رہے بات کو؟ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ کیا ہے؟ معلوم المعنی ہے لیکن معلوم المراد نہیں ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ جو راسخین ہیں، راسخین فی العلم، وہ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں اختلاف ہے. جو راسخین فی العلم ہیں وہ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس میں اختلاف ہے. متقدمین کی اکثریت نے نفی کی، وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اس پہ وقف کرنا ہے متقدمین کی رائے کے مطابق. والراسخون سے نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس صورت میں تعویل متشابہ صرف رب کریم جل وعلا جانتا ہے، راسخین فی العلم نہیں جانتے. متاخرین نے کیا کہا؟ متاخرین نے کہا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون. والراسخون، ابھی الراسخون معطوف ہے کس پر؟ اس میں جلالت پر. رب کریم جل وعلا تو جانتا ہی ہے، رب کریم کی عطا سے راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ متاخرین کی رائے ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں. آپ متشابہ کی تعویل جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ان لوگوں نے، بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ معاذ اللہ علم مصطفیٰ کے بارے میں باتیں شروع کر دیں اور تولنا شروع کر دیا. کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجوب کی آپ کو رب نے اطلاع دی ہے یا نہیں دی. تو یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے
تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو امتی ہیں، انبیاء کرام کے جو امتی ہیں، اللہ کریم نے ان امتیوں کو بھی غیوب پہ اطلاع دی ہے، سب پہ نہیں، بعض پہ صحیح، سمجھے بات کو؟ تو جو امتی نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کو غیب پر اطلاع ہو سکے، تو جو نبی ہے، اور بات نبی کی نہیں، بات سید الانبیاء کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے ما کان و ما یکون سارے علوم سے نوازا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ذہن میں رکھے، اس سے معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی رب کے علم کے ساتھ کوئی معاذ اللہ مساوات ہو جاتی ہو، یہ تو بہت نادانی ہے نا کہ ما کان و ما یکون کو لے کر کوئی کہے بھئی رب کے علم کے ساتھ مساوات ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ کوئی رب کا علم یہ ما کان و ما یکون کی حدوں کے اندر جو ہے وہ محدود ہے، یہ تو ایک متناہی علم ہے، یہ تو ایک متناہی علم ہے، رب کا علم لا متناہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ ما کان و ما یکون جو ہے الا ان دخل اہل الجنت فی الجنہ و دخل اہل النار فی النار، یہ کیا ہے؟ یہ دو حدوں کے اندر ہے، آفرینش خلق سے لے کر اہل جنت کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، یہ محدود ہے۔ جب محدود ہے تو یہ علم باری عز اسمہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا علم ہے، یہ خلائق کا علم ہے۔ رب جل وعلا کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، اور مخلوق کے علم کو رب کے علم سے مناسبت ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کوئی تناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مناسبت ہوتی ہے متناہی میں، مخلوق میں سے جس کا علم لے لے وہ سارے کے سارا متناہی ہے، رب کریم جل وعلا کا علم لا متناہی ہے، متناہی کی لا متناہی سے مناسبت ہی کوئی نہیں بنتی۔ تو اب اس سے ڈرایا جاتا ہے، نہیں آپ نے یہ علم مان لیا تو یہ وہ معاذ اللہ جو ہے وہ رب کے علم سے مناسبت ہو جائے گی، یہ کہاں ہو جائے گی؟ مخلوق کے علم کی خالق کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے کہ مناسبت متناہی کے بیچ ہوتی ہے۔ ادھر خلائق کا علم جتنا زیادہ مان لیا جب وہ متناہی رہتا ہے، خالق کائنات کا علم لا متناہی ہے، ذاتی ہے، قدیم ہے، مخلوق میں سے کوئی خود قدیم نہیں ہے، علم کہاں سے قدیم آ گیا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ قطعی عقائد میں سے نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا ما کان و ما یکون کا علم آپ کو دیا جانا یہ قطعی عقائد میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ظنی نظریات سے ہے، یہ ظنی نظریات سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آفرینش خلق سے قصہ شروع کیا اور بیان کرتے رہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ زور کی نماز کا وقت آیا، نیچے تشریف لائے، زور کی نماز ادا کی، پھر ممبر پہ چلے گئے، پھر بیان کرتے رہے، پھر عصر کا وقت آیا، عصر کے لیے تشریف لائے، پھر اس عصر کے بعد پھر بیان کرتے رہے، مغرب تک آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ جنتیوں کا جنت میں داخلہ اور جہنمیوں کا جہنم میں داخلہ، یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام نے ہمیں بتا دی۔ اب جس نے یاد رکھا، جس نے بھولا وہ بھول گیا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ اگر کوئی پرندہ پر مارتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کا علم بھی ہمیں دیا ہے۔ جو کہتے نہیں ہیں شریعت مراد ہے، صرف شریعت آپ علیہ السلام نے بیان کی، تو آفرینش خلق سے لے کر کون سی شریعت کا بیان ہو رہا تھا؟ زمین اور آسمان کے بیچ پرندہ پر مارے تو وہ کون سی شریعت کا بیان ہو رہا تھا؟ سمجھو بات کو۔ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں بھئی اگر اونٹ کی رسی ہماری گم ہو جائے تو ہم اس کو قرآن میں ڈھونڈ لیں گے، تو یہ کون سی شریعت کا بیان ہے؟ اونٹ کی رسی کا گم ہو جانا کون سی شریعت ہے؟ بات آپ سمجھے؟ تو اللہ رب العالمین نے علوم سے نوازا ہے اپنی مخلوق کو، اور سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو متشابہات کا علم بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، ٹھیک ہو گیا؟ حکم اس کا، اس میں توقف ہے ہمیشہ کے لیے اس سے مراد کی حقیقت کے اعتقاد پر۔